بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ اس غلط فہمی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یہود کی پیدا کردہ ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی قصص الانبیاء کی نہایت اہم ویڈیو ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کرے جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھی، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے: ہم نے اس کو حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، ہے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ازارۂ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہو۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بخشے ہیں، شکر ہے میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بعد اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی اور انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسور رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے محیص سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخر عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔
دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا محیص شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے محیص سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم محیص کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی بات پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، بیٹے یہ کیا؟ محیص نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے ہی مجھے کھلا چکے ہو۔ اب محیص کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے محیص کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھولوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ محیص کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو۔ والدہ نے جب محیص کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہیں چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ محیص تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تورات میں تحریف کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ دوستو بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کے یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل، عظیم المرتب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اس مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا،
نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، یہود و انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سورہ مائدہ کی آیات نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و انصار کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھایا۔ ان آیات کی شان و نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار، ادھر بنو کناب کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ برپا کیا اور کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہودی اور نصار تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو گے، اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن و سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو بھی اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو دوستو حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر۔ معزز دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے۔